السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام اور میرے انتہائی معزز اور قابل قدر ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے قیمتی لمحات پر۔ آج ہماری گفتگو ہوگی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر، جو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ آپ کو اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لہب کی لونڈی ثوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ عبد المطلب کی وفات کے وقت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 10 برس تھی۔ بڑے بہادر تھے اور جنگی صلاحیتوں اور تدابیروں کے بڑے ماہر مانے جاتے تھے، اور ایسے تیر انداز تھے کہ جو عرب میں کم ہی ہوا کرتے تھے، اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کے بھی بڑے ماہر تھے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ کا ٹکراؤ ابو جہل سے ہو گیا۔ وہ ابو جہل کفار کا سردار، جو کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا کہ جس میں وہ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچائے، ان کو نیچا نہ دکھانے کی کوشش کرے۔ جو بھی اسے موقع میسر آتا وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اسلام کو برا بھلا کہنے میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ جب ٹکراؤ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دی، بکواسات کرنے لگا۔ تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا، گالی کا جواب گالی سے نہ دینے والے، بکواس کا جواب بکواس سے نہ دینے والے، گالم گلوچ کا جواب نہ دینے والے، اپنی ان صفات کی وجہ سے خاموش تھے، اور اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے ایک پتھر اٹھا کے دے مارا۔ صفا پہاڑی کے اوپر عبداللہ بن جدعان، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، اس کا گھر تھا۔ وہاں ایک لونڈی یہ معاملہ دیکھ رہی تھی، عبداللہ بن جدعان کی لونڈی، اور وہ دل ہی دل میں کڑھ رہی تھی کہ اتنے اچھے بندے کو اتنی گالیاں نکالی جا رہا ہے، اتنی بکواسات کیے جا رہا ہے، جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو پتھر اٹھا کے مار دیا۔ وہ دل ہی دل میں کڑھ رہی تھی اور وہ وہیں بیٹھ گئی انتظار میں۔ اسے پتا تھا کہ حمزہ بن عبد المطلب اسی رستے سے گزریں گے اور ان کو میں یہ سارا واقعہ بتاؤں گی۔ تو انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب شکار سے واپس آتے ہیں تو سارا واقعہ ان کو سناتی ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غصے کے عالم میں سیدھا بیت اللہ کی طرف گئے، اور ادھر دیکھا کہ ابو جہل اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے ہانک رہا ہے۔ گئے اور جا کے کمان اس کے سر میں دے مارا۔ تیر کا جو کمان ہوتا ہے وہ اس کے سر میں دے مارا، اور سب لوگ کھڑے ہو گئے، تماشا بننے لگا۔ کہا میرے بھتیجے کو گالیاں نکالتے ہو؟ میں بھی اس کے دین پہ ہوں، اس کو گالیاں کیوں نکالتے ہو؟ تو جب لوگ بڑھنے لگے
تو ابو جہل کہنے لگا کہ خاموش ہو جاؤ، آج میں نے واقعی محمد کو بڑیاں گالیاں نکالی ہیں، بڑا برا بلا کہا ہے، یہ جو اس نے مجھے کمان ماری ہے آج یہ اس کا حق ہے۔ تو پھر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور کہنے لگے، اے محمد، میں نے تمہاری آج جو اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جو اس نے گالم گلوچ کی ہے، اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے چچا، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ مسلمان ہو جائیں گے، مجھے دلی سکون تو اس وقت ملے گا جب آپ اسلام کو قبول کر لیں گے، دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ 6 نبوی کا واقعہ ہے ذی الحجہ کا یہ سارا، اور اس کے 3 دن بعد ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں دار ارقم کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ایک صحابی دروازے کی اوٹ سے دیکھتے ہیں اور فوراً واپس لپک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ بھی نیام سے باہر نکلی ہوئی۔ تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا جاؤ دروازہ کھولو، اگر عمر خیر لے کے آیا ہے تو خیر پائے گا، اگر شر لے کے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے مار دیا جائے گا۔ وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر دلیر، اس قدر بہادر کہ کفر کی حالت میں بھی تھے تو پھر بھی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، جب اسلام قبول کیا تو اسلام کے لیے بھی اپنی جان کو سامنے رکھ کے پیش کیا۔ اور کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تھوڑی دیر بعد ہی، یعنی کہ یہ جب دیکھا انہوں نے حمزہ بن عبد المطلب میں مسلمان ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، کافروں نے جو ہے آپ کے اہل و عیال کا، آپ کے خاندان کا اور تمام مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب مدینہ میں پہنچے تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کا بھائی اپنے آزاد کردہ غلام زید کو بنا دیا۔ پہلی ہجری میں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی قیادت کے اندر 30 مجاہدین کا ایک دستہ تیار کیا، اور اس 30 کے مجاہدین کا دستہ تیار کیا اور آپ کے ہاتھ میں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا، اور جھنڈے کا رنگ سفید تھا، اور اسلام کا یہ پہلا جھنڈا جو کسی کے ہاتھ میں گیا، کسی کی قیادت میں گیا، تو وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا۔ بحر احمر کی طرف ینبو اور مروہ کے درمیان جو ایک جگہ ہے وہاں یہ قافلہ روانہ ہوا، اور وہاں سے آپ کا جو سامنا ہوا وہ قریش کے 300 افراد پر مشتمل قافلے سے آپ کا سامنا ہو گیا۔ لیکن وہاں موجودہ علاقے کا جو بڑا سردار تھا اس نے درمیان میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے ان دونوں قافلوں کے درمیان کسی بھی لڑائی اور کسی بھی جنگ ہونے سے بچا لیا، اور یہ جو قافلہ روانہ ہوا تھا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے واپس آ گیا۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے پانی کا ایک حوض تیار کیا تھا، مسلمانوں نے جہاں ڈیرا ڈالا، جہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک حوض تیار کیا، پانی کا ایک حوض تیار کیا تھا۔ بنو مخزوم کا ایک شخص اسود بن عبد الاسد نامی شخص بڑا ایک دلیر اور بہادر شخص تھا۔ کفر کے اندر اس کی بہادری اور اس کی دلیری کی مثالیں دیا کرتی تھی۔
وہ نکلا اور کہنے لگا کہ آج میں جا کے مسلمانوں کے اس حوض سے پانی پی کے آؤں گا، اگر پانی نہ پی سکا تو اسے ڈھا دوں گا، اگر ڈھا نہ سکا تو پھر اپنی جان دے دوں گا۔ جب یہ معاملہ دیکھا، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو یہ اطلاع ملی، یہ بات سمجھ آئی، نظر آئی کہ وہ اس طرح پروپیگنڈا کر کے اس کی للکار لگا کے اس طرف بھاگ رہا ہے، یہ اسود بن عبد الاسد، تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نکالی اور باہر کھڑے ہو گئے۔ وہ آیا، آگے بڑھا تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے اس پہ وار کیا۔ مورخین لکھتے ہیں پہلے وار کے اندر اس کی پنڈلی کا گوشت اتر کے گر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، پھر بھی آگے بڑھا تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا وار کیا اور اسے وہیں ابدی نیند سلا دیا۔ یہ جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ خدا را صحابہ کو برا مت کہا کرو۔ پیارے حبیب کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سامعین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مزید آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔